عید کی نماز کا مسنون طریقہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے نیت کے بارے میں۔ عید کی نماز کے بارے میں بھی لوگوں نے لمبی چوڑی نیت بنائی ہوئی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور زبان سے یہ الفاظ کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں عید کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مع زوائد تکبیرات کے وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ ادا کرنا بدعت ہیں۔ لہذا آپ کا دل میں نیت کرنا اور نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف قدم بڑھانا ہی آپ کی نیت شمار کی جائے گی، اسے زبان سے ادا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلا کام جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کرنا، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے یا کان کی لو تک اٹھاتے تھے۔ واضح رہے کہ کانوں کی لو چھونے کی کوئی اصل نہیں۔ رفع یدین کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے اور ہتھیلی قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینا چاہیے، کیونکہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے کے مقام پر باندھا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ زیر ناف یا ناف سے اوپر باندھنے والی روایات حد درجہ ضعیف ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ خواتین کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہے اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے، کیونکہ یہ بے بنیاد بات ہے اور اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، یہی خشوع اور خضوع کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش کیوں ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں: اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر جب آپ افتتاحی دعا سے فارغ ہو جائیں تو قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں عید کی نماز میں کہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ہر تکبیر پر رفع یدین یعنی ہاتھوں کو ٹھیک ویسے ہی اٹھائیں جیسے کہ شروع میں اٹھایا تھا۔ یہاں ہر بار جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو واپس تکبیر کہنے کے بعد باندھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو آپ بھی الحمد شریف خاموشی سے پڑھیں، کیونکہ قرات فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا رکن نماز ہے۔ اس کے پڑھے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور آپ اب جب قرات فاتحہ سے فارغ ہو جائیں تو آمین کہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اب آپ کو خاموشی سے امام کی قرات سننی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ہوئے جیسے کہ تکبیر تحریمہ میں آپ نے اٹھائے تھے رفع یدین کریں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جسے کرنے کی احادیث دنیا کی تمام کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک مسلمان کو بلا تعصب سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بات کریں گے رکوع کی۔ رکوع کہتے ہیں آگے کی جانب پشت کے ساتھ سر اور گردن کو اس طرح جھکا لینا کہ ہاتھ گھٹنے پر پہنچ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی پشت کو گردن اور سر کے ساتھ برابر رکھتے اور اپنی پشت اس قدر سیدھی رکھتے کہ اگر ایک پیالہ پانی رکھ دیا جاتا تو وہ کسی طرف بھی مائل نہ ہو۔ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے، اور اگر آپ
چاہیں تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور جب آپ رکوع کو مکمل کر لیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پس جب آپ اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جائیں تو یہ دعا بھی پڑھیں، ربنا ولک الحمد۔ اتنا کہنا کافی ہے، لیکن اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، سستی اور غفلت سے بچنا چاہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ نماز میں سجدہ کہتے ہیں 7 اعضاء کو مخصوص طریقے سے زمین پر رکھنا، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں پاؤں کی انگلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک زمین سے نہ لگی ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور دونوں رانوں کو پیٹھ سے دور رکھنا چاہیے، اور سجدے میں دونوں قدموں کو ملا کر سیدھے کھڑا رکھنا چاہیے، اور اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا کر رکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے جس پر بعض لوگ عمل کرتے دیکھے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اعتدال کے ساتھ اچھی طرح ادا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ عورتوں کو بھی بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ سجدے میں نہایت ہی اطمینان اور سکون سے تسبیح بیان کرنی چاہیے اور سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، اور سجدے میں دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس طرح ہے کہ جب اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ تو اپنے بائیں کولہے پر بیٹھ جاؤ اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھو اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رکھو، اور یہ دعا پڑھو، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ کو ہدایت سے نواز دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے روزی عطا فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اقتدا کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں آ کر اس طرح سے آپ کی 1 رکعت پوری ہو چکی ہے، اور اب آپ کو دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہونا ہے، لیکن سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، پھر اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز کی دوسری رکعت کے آغاز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں تو ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد قرات سے پہلے امام کے ساتھ 5 تکبیریں کہیں، یعنی 5 بار اللہ اکبر کہتے رہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سینے پر باندھتے رہیں۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو بھی پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت کی طرح وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین بھی آپ کو بآواز بلند کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ امام کی تلاوت سنیں، پھر اس کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم تشہد کی بیٹھک کے بارے میں بات کریں گے، جس میں آپ کو اپنی دائیں ہتھیلی کی ساری انگلیوں کو سمیٹ کر انگوٹھے سے پکڑتے ہوئے شہادت کی انگلی سے حرکت دے دے کر دعا کرنی چاہیے، اور اپنی نظر انگلی پر جمائے رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کریم سکھاتے تھے ویسے ہی ہمیں تشہد کی دعا بھی سکھایا کرتے تھے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ تشہد میں یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر درود پڑھتے اور اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی یہی درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یعنی درود ابراہیمی، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز میں تشہد کی حالت میں بالکل اسی طریقے سے دعائیں اور وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو دوسری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے اور سلام پر ختم کیا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے اس مختصر سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس امید پر کہ یہ مسلمانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی نماز کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ بلا شبہ ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے، اور یہ ہماری عید ہے، اور عید کی نماز ایک اہم عبادت ہے، لہذا اسے اسی طرح سے پڑھنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں گے، عید کی نماز کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اس طرح کے پیغامات سننا چاہتے ہوں ہم سے جڑنے کے لیے اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، 0096650468631 7